ہے وہ بھی جاننے چاہیے اور جو کرنے ہیں وہ بھی۔ روزے دار نے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ، غیبت، گالی، لڑنا، آپس میں لڑتے ہیں نا، وہ بھی لڑنا نہیں، بلکہ کوئی لڑے تو اس کو میں روزے دار ہوں، کیا مطلب کہ یہ میرا روزہ مجھے لڑنے کی اجازت نہیں۔ دیکھو بچاؤ ہو رہا ہے۔ آپ نے غیر شرعی کام، بیوی کے قریب، سمجھ گئے اشارے میں کہہ رہا ہوں، جتنا جا سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں، یہ احتیاط جو ضروری باتیں کر رہا ہوں۔ جن چیزوں سے روزہ چلا جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، سن لے، جان بوجھ کر کھانے پینے سے، جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بیوی کے پاس جس حالت میں نہیں جانا تھا چلے گئے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حقہ پئیں، سگریٹ پئیں، سگار پئیں، الیکٹرک سگریٹ پئیں، ان سے روزہ، نکالو آواز، ہاں مہربانی، آپ لوگ رعایت ڈھونڈ رہے تھے۔ تمباکو کھانے سے دانتوں میں خون آ جائے، وہ خون تھوک میں اندر چلا جائے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ نے یہ بھی سن لیا۔ ٹوتھ پیسٹ عادت ہے آپ کو کرنے کی، اس میں رنگ بھی ہوتا ہے، ذائقہ بھی ہوتا ہے، اگر تھوک میں مل کے وہ حلق میں چلا گیا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ احتیاط کرو، رمضان میں مسواک کر لو، روزے کی حالت میں کیا کرو، صبح سحری کے وقت ٹوتھ پیسٹ کر لیا، دن میں مسواک کرو، مسواک کا ثواب بھی ملے گا اور روزہ بھی محفوظ رہے گا۔ لیکن آپ کرتے ہیں، میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا، دھاگا ہے رنگین، درزی منہ میں لیے رہتے ہیں، اگر اس کا رنگ تھوک میں مل کے اندر چلا گیا روزہ ٹوٹ جائے گا، احتیاط کرنی ہے۔ تیل کان میں ڈالنا، اگر اس لیے ڈال رہا ہے کہ ٹھنڈک پہنچے، وہ کہیں جذب ہو، روزے پر قوت ملے، تو پھر گنجائش، اور اگر اس نے یہ دیکھا کہ کوئی سوراخ نہیں ہے، اس سے اندر نہیں جا رہا، صرف ضرورت خارج کی وجہ سے لگایا، تو پھر روزہ نہیں جائے گا۔ پچھنے لگانا، ہجامہ، آج سب کو معلوم ہو گیا ہے ہجامہ کیا ہے۔ پچھنے لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر اتنی کمزوری ہو جائے، اس کو کوئی ایسی حالت ہو جائے کہ اس کے لیے مشکل ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ ایسا کام نہ کرے۔ یہ جو پمپ ہے سانس والے دمے کے مریض یا اور دوسرے منہ میں لیتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے روزہ رہتا نہیں۔ انجیکشن، ٹیکا، اگر لائف سیونگ کوئی ایسا ٹیکا ہے کہ وہ نہیں لگائے گا تو مر جائے گا، اس ٹیکے کے لیے اجازت، طاقت کا ٹیکا لگانے کی اجازت، اونچی، ہاں کوئی گنجائش نہیں۔ مجبوری، اگر علماء اس میں بھی اختلاف کرتے ہیں، بھئی اگر طاقت کا ٹیکا لگا رہا ہے، روزے پہ مدد چاہ رہا ہے، بدن میں قوت آئے، تو پھر گڑبڑ ہو گئی نا۔ ایسا ٹیکا کہ لگانا ضروری ہے، نہیں لگائے گا تو حالت بگڑ جائے گی، موت واقع ہو جائے گی، وہ کام۔ اور جس کی ایسی حالت ہے کہ اس کو پمپ لیے بغیر کیا کہتے ہیں نہیں گزارا ہوتا، تو اس کو روزہ نہ رکھے، وہ بیمار ہے، وہ فدیہ دے۔ لیکن روزہ رکھ کر ایسی حرکت کرے گا تو روزہ نہیں رہے گا۔ اور جس نے روزہ رکھ کے صرف فلم دیکھنی ہے، ڈرامہ دیکھنا ہے، واٹس ایپ دیکھنا ہے، فیس بک دیکھنا ہے، یا ادھر ادھر اپنے آپ کو لگائے رکھنا ہے، کارڈز کھیلنا ہے، اس کی خدمت میں گزارش کے روزہ نہ رکھے، کیونکہ وہ صرف بھوکا پیاسا رہے گا، اس کو کچھ اور، اونچی کہہ دو، نماز نہیں پڑھنی ہے تو روزہ رکھنے کا فائدہ؟ بوڑھا ہو جوان ہو، عورت ہو یا مرد، اجی ہم کچن سنبھالیں یا ہم نماز پڑھیں؟ کچن میں پورا ٹائم رہنا، نماز چھوڑ دینا، تو روزے کا کوئی فائدہ، اور پکوڑے فرض نہیں ہوئے ہیں، روزے فرض ہوئے ہیں۔
اللہ نے یہ نہیں فرمایا تم پہ پکوڑے فرض کیے گئے سموسے. کیا فرض کیا گیا؟ کیا فرض کی؟ نماز. نماز روزہ فرض ہے، پکوڑے سموسے پتہ نہیں کہاں رواج. یہ ہندوستان پاکستان میں، اس کے علاوہ کہیں پکوڑے. کھجور سے روزہ کھولو. کس سے کھولو؟ یہ انسان کی پھوپھی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے جو مٹی بچی تھی اللہ نے اس سے یہ کھجور بنائی ہے. آپ جب منہ میں رکھتے ہو فوراً ہضم ہوتی ہے اور طاقت آتی ہے. سارا دن نہیں کھایا پیا ہوتا، ایک کھجور کھاتے ہو آپ کی طاقت واپس آ جاتی ہے. تو اس سے کھجور سے نہیں تو فرمایا پانی پاک کرنے والا ہے، لیکن پانی گٹا گٹ نہیں چڑھا دیا کرو کیونکہ اندر گرم ہوتا ہے، پھر آپ بالکل بے ہوش ہو جاتے ہو. وہ والی حالت ہو جاتی ہے. اگر اس وقت دودھ پیے یا کوئی شربت ہو اچھا تو وہ زیادہ بہتر. لیکن کھجور سے روزہ کھولیں. آپ کھاتے ہیں جی پکوڑے، حالانکہ یہ نمک سمجھ کے لیتے ہو. سموسے پکوڑے کھانے سے اس وقت اپنا معاملہ گڑبڑ کر لیتے ہو. ٹھہر ٹھہر کے کھاؤ. آپ ہی کے لیے ہیں سارے پکوڑے، کسی اور کے لیے نہیں. فکر نہ کریں، پاکستان سے کوئی آپ کے پکوڑے نہیں چھین سکتا، لیکن سارے اس پہ لگ جاتے. تو یاد رہے، آپ لوگ احتیاط کریں. کان میں نہاتے ہوئے پانی چلا جائے گا روزہ نہیں ٹوٹے گا. کان میں پانی چلا جائے کان میں تو روزہ، لیکن جس کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے اس کے اگر اندر چلا گیا تو اس کا ٹوٹ جائے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ چلو منہ سے پانی نہیں مل رہا تو کان سے ہی کھڑے ہو کے لے لو، اس کے سامنے ویسے رکھ کے بیٹھ جائے، وہ نہ کیجیے گا. تو چونکہ کان میں آگے کوئی چیز نہیں، پانی ہوتا ہے واپس نکل آتا ہے، تو اس حالت میں اگر چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. انجیکشن کا مسئلہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. مکھی منہ میں چلی گئی، مکھی منہ میں لینی نہیں ہے، چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن چلی گئی، اب یہ نہ ہو کہ چلو کچھ اور نہیں تو مکھی صحیح، وہ حال تو نہیں ہوگا نا. پوچھ رہا ہوں، چلی گئی منہ میں بے احتیاطاً چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، ناک میں پانی ڈالنا، اصل میں وضو میں ہم پانی کھینچتے ہیں ناک میں، بہت احتیاط سے کھینچنا ہے. اگر وہ اندر چلا گیا دماغ میں تو پھر روزہ ٹوٹ جائے. بہت احتیاط سے کرنا ہے. سنگی لگوانا اکوپنچر ہے یا ہجامہ، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. پورے بدن میں تیل کی مالش کرو، روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ بھول کر کھانے پینے سے توجہ نہیں رہی اور کھا پی گئے تو وہ اللہ نے کھلایا، اس سے روزہ ٹوٹتا. آپ کے سامنے کبھی ایسا ہو، مسئلہ سنیں، آپ کے سامنے آپ کو پتا ہے کہ روزہ ہے اور اس بندے کا روزہ اور وہ کھا رہا ہے، اگر وہ بوڑھا ہے تو اس کو یاد نہ دلاؤ. بوڑھا ہے تو یاد، اللہ اس کو کھلا رہا ہے، کھانے دو. جوان ہے تو یاد دلا دو، جوان ہے تو. اور جب کسی نے یاد دلایا تو جو منہ میں ہے وہ نکالنا پڑے گا، اندر نہیں کہ یہ تو اتار لوں، پھر روزہ نہیں رہے گا. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. الٹی، وامٹ، قے، سمجھ گئے؟ الٹی ہو جاتی ہے، جتنی مرضی ہو جائے روزہ نہیں ٹوٹے گا. منہ بھر کے ہو یا آدھی ہو یا بہت لمبی ہو، اگر اس میں سے کچھ بھی واپس چلا گیا تو روزہ ٹوٹ. ناک سے واپس گیا یا حلق سے واپس گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. دھواں، آپ گزر رہے ہیں، مٹی ہے، دھواں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ورنہ بہتر یہ ہے کہ منہ کو ڈھانک لیں. آپ ویسے ماسک لگا لیتے ہیں، لیکن یہ کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ جی فلانی جگہ سے دھواں آ رہا ہے، شاید سگریٹ کا ہے یا حکے کا ہے. سگریٹ حکا نہیں پی سکتا تو چلو دھواں ہی کھینچ لوں، تو کھینچے گا تو ٹوٹ جائے گا. خود بخود اس کے جا رہا ہے تو جان بوجھ کے ایسے کے ساتھ نہ جا کے بیٹھ جائے کہ کوئی تھوڑا سا سرور ملتا رہے. یہ حرکت نہیں کرنی ہے. احتلام ہو جائے، اشارہ کر رہا ہوں سمجھ جائیں گے نا. احتلام ہو جائے مرد کو خواب میں، ایسی کیفیت کے کپڑے خراب ہو جائے، روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر اس کے بعد کوئی نماز ضائع نہ ہو.
نہانے میں دیر نہ کرے، کوئی نماز ضائع نہ ہو۔ اگر خود کوئی قے کرے گا، یعنی انگلی ڈال کے کرے گا، تو پھر روزہ اونچی گئی ہے۔ یہ میں نے کچھ باتیں آپ کو بتا دی۔ سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے جو احتیاط کا جو نہیں کرتے لوگ، وہ یہ کہ ہمارے پاکستان میں رواج یہ ہے کہ سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ فجر کی اذان، آواز، لوگ اس اذان کے درمیان کھاتے پیتے رہتے ہیں کہ جب تک اذان ہو رہی ہے کھا پی سکتے ہیں۔ یہ لوگوں میں بیماری ہے، وہ ٹی وی کی اذان ہو یا مسجد کی اذان ہو، جب تک اذان ہو رہی ہے کھا پی لو۔ چونکہ وہ اذان شروع ہوئی ہے سحری کا وقت ختم ہونے پر، اس کے بعد آپ نے کھایا ہے یا پیا ہے، روزہ نہیں ہے، روزہ ہاں، یہ بہت احتیاط کی بات۔ آپ کو بڑے آرام سے ٹائم مل جاتے ہیں، دعوت اسلامی نے کیلنڈر بنائے، تنظیمیں چھاپ دیتی ہیں، آج کل تو ہر ایک کے فون میں آ جاتا ہے، پورا ٹائم لکھا ہوا ہے، گھڑی میں ہو سکتا ہے سیکنڈ آگے پیچھے ہو، آپ 2 منٹ پہلے رک جاؤ، کیوں روزہ ضائع کرتے ہو؟ مثلا 4:21 لکھا ہوا ہے تو آپ 4:20 پہ رک جاؤ، 4:19 پہ رک جاؤ، احتیاط کرو، روزہ ضائع نہ کر۔ اسی طرح حدیث ہے جب تک میری امت روزہ کھولنے میں جلدی کرے گی بھلائی پر رہے گی، تو لوگوں نے اس سے یہ سمجھا کہ جلدی جلدی کھولو، کیا مطلب؟ وقت ہونے پر کھولنا ہے، وقت ہونے سے پہلے، وقت ہونے پر دیر نہیں کرنی، وقت ہونے پہ دیر نہیں کرنی، یہ یاد رکھنا ہے۔ وقت ہو جائے تو کھولے، وقت نہیں ہوا ہے تو جلدی کر رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اب سن لیں قضا اور کفارہ۔ کفارہ کا مطلب کوئی گناہ ہو جائے تو اب اس گناہ کو مٹانا کیسے ہے؟ آپ عرب میں جائیں تو یہ جو اریزر ہوتا ہے، پینسل جس سے آپ مٹاتے ہیں، پینسل کا لکھا ہوا اریزر، کچھ لوگ ربر بھی کہتے ہیں اس کو، تو وہ اس اریزر کو عربی میں کفارہ کہتے ہیں، یعنی ہم سے غلطی ہو گئی، اب اس کو مٹانا کیسے ہے؟ تو آپ نے اگر جان بوجھ کر کھایا پیا روزے میں تو آپ نے روزہ توڑا، آپ پر کفارہ ہے۔ کیا ہے؟ بیوی سے وہ تعلق نہیں کرنا تھا روزے میں، جو آپ نے کر لیا تو آپ پر کیا ہے؟ اونچی کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرو یا 60 روزے مسلسل رکھو۔ مسلسل رکھنے کا مطلب یہ کہ 58 کے بعد ایک چھوڑ دیا تو وہ بیکار، نہ 60 روزوں میں ناغا نہیں، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ کفارہ ہے۔ تو کوئی روزہ توڑ دے تو کفارہ دینا ہوگا۔ اکراہ شرعی، وقت میں غلط فہمی، بغیر نیت کے روزہ رکھا، یہ 3 کام بتائے میں نے۔ اکراہ شرعی، وقت میں غلط فہمی یا بغیر نیت کے روزہ رکھا، تو ایسی حالتوں میں کفارہ نہیں ہے، قضا ہے، کہ رمضان کے بعد آپ نے جتنے روزے ایسے کیے ہوں گے ان کی قضا کرنی ہوگی۔ وقت میں غلط فہمی، آپ ایسی جگہ رہتے ہیں، آپ کو دھوکہ ہو گیا، پتا چلا کہ ابھی وقت ہے، آپ نے کھا لیا اور وقت ختم ہو چکا تھا پتا چلا، تو اس کی آپ نے قضا کرنی ہے، کیونکہ غلط فہمی ہو گئی۔ اکراہ شرعی، کوئی ایسی بات ہو گئی جس کو شریعت نے ناپسند کیا ہے، آپ نے اس کو غلط فہمی میں نہ جانے میں کر دیا، تو قضا کرنی ہے۔ کون کون روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ مسافر۔ کون؟ اونچی گئیے گا۔ وہ ہوائی جہاز کا سفر ہو یا پیدل سفر ہو، شریعت نے رخصت دی ہے، مگر ساتھ فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر اس حالت میں بھی روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے تو خام خواہ نہ چھوڑے، لیکن ایسی مجبوری ہے تو سفر میں روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ عورت حاملہ، بچہ ہے اس کے پیٹ میں، اس کو برداشت نہیں ہو رہا، دشواری ہو رہی ہے، تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔
دودھ پلا رہی ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، کھائے پیے گی نہیں، بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی اور نہیں تو خود کمزور ہو جائے گی، تو وہ بھی روزہ کتنے ہو گئے؟ بڑھاپا، ایسا بڑھاپا کہ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو ہوش ٹھیک نہیں رہیں گے، عقل زائل ہو جائے گی، یا آپ کے بالکل معاملہ کومے میں جانے والا ہو جائے گا، تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ یا ایسا کوئی شخص کہیں ہے جہاں روزہ رکھے گا تو مار دیا جائے گا، یا اس کو خود اپنا ڈر ہو بیماری کی وجہ سے، ایسی حالت ہو، تو ایسے لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، مگر سہولت ہوگی تو بعد میں رکھیں گے، ورنہ فدیہ دیں گے۔ سہولت ہوگی تو بعد میں رکھیں گے، اس کو قضا کریں گے۔ یہ عقل زائل ہونے کا ہو کسی کو کہ میں روزہ رکھوں گا، تو عقل ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اس کو بھوکا نہیں رکھنا ورنہ یہ پاگل ہو جائے گا۔ اسی طرح جہاد میں گئے ہوئے ہیں، لڑ نہیں سکیں گے، ان کے لیے حیض و نفاس کے معاملے، مگر ان میں قضا لازم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس وقت نہیں رکھے تو معاف ہو گئے، بعد میں موقع ملے گا تو رکھنے ہیں، ورنہ فدیہ دینا ہے۔ عورتیں جو گھروں میں رہتی ہیں ان پر اگر ایسے دن ہیں کہ ان میں روزہ نہیں رکھ سکتی، تو اس طرح احترام میں رہیں کہ فرق نہ آئے۔ آج کل بے پرواہی ہو گئی ہے، پہلے پتہ نہیں چلتے دیتی تھی عورت کہ اس کا روزہ ہے، یا اب کھلے عام ہو گیا، تو یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ جو روزے کی بے حرمتی کرے وہ اپنے لیے بہت بڑا وبال لیتا ہے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ مقصد روزہ پھر دوہرا رہا ہوں، اللہ کے حکم کے پیش نظر اس کی رضا کے لیے روزے کی حالت میں حلال کو چھوڑ دیا، تو حرام کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ پھر جب رب کی رضا کے لیے حلال چھوڑ رہے، پانی ہے، ٹھنڈا ہے، میٹھا ہے، طلب بھی ہے، پیاس بھی ہے، نہیں پیتے، اکیلے میں بھی نہیں پیتے کہ وہ دیکھ رہا ہے، تو اسی رب کے لیے پھر گناہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہ تربیت آپ کے لیے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم صحیح روزے رکھیں۔ تراویح ہر روزے کے ساتھ ہے، تراویح عورت کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی۔ اور تراویح کی رکعتیں 20 ہیں، روزانہ کی 20 رکعتیں لازمی ہوتی ہیں نا، 17 فرض اور 3 وتر ملائیں روز کے، لازمی رکعت، 2 فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے، 4 عشاء کے، 3 وتر، یہ ٹوٹل ملائیں تو کتنے؟ 20۔ اتنی رکعتیں آپ کی تراویح کی ہیں۔ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اکیلے پڑھنے میں سستی ہوگی، جماعت کے ساتھ پڑھیں، قرآن سننے کا موقع ملتا ہے، ہر روزے کے ساتھ ہے۔ یہ 1 روزہ، 3 روزہ، 5 روزہ تراویح پڑھ لی اور باقی مہینہ نہیں پڑھی تو وہ درست۔ ہر روزے کے وہ ایک جگہ سہولت سے قرآن سن لیا، اب اپنی سہولت سے جہاں بھی موقع ملے پڑھ لیں، وہ اور بات۔ لیکن یہ سمجھیں کہ جنہیں ایک مرتبہ قرآن سن لیا معاف ہو گئی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جتنا گڑ ڈالو، جتنی محنت کرو گے اتنا ہی پاؤ گے۔ رمضان میں دوسروں کے لیے آسانی کریں، اپنے لیے بھی کوشش کریں۔ رمضان سے بنا یہ گناہ گرم کر کے جلا دیتا ہے اور ہم سب کو ستھرا بنا دیتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس رمضان میں اپنے آپ کو ستھرا کر لیں۔ ترتیب میں کیلنڈر کے حساب میں یہ 9واں مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان اور رمضان۔ کون سا ہے؟ بچہ 9 مہینے بعد آتا ہے دنیا میں ماں کے پیٹ سے، پاک ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس 9ویں مہینے سے نکلیں تو ہمیں پاک ہونا چاہیے، ہمیں پاک ہونا چاہیے۔ 9واں مہینہ ہے تو بس یہ اس سے گزریں تو ہم سارے پاک ہو جائیں، ایسا ہو جائے کہ واقعی ہماری عید ہو جائے۔ جب کہ ماہ سے عام آتا ہے
رحمتوں کا پیام لاتا ہے، دیکھ کر اہل محشر نے مجھ کو کہا مصطفیٰ کا غلام آتا ہے، مصطفیٰ کا غلام۔ ان کے دربار سے عاصیوں کو شفیع بخششوں کا پیام آتا ہے۔ یہ اس ہستی کے شعر ہیں جس کی آج پیدائش ہوئی۔ 2 رمضان میرے والد صاحب قبلہ کا یوم ولادت، ان کا یوم پیدائش، تو یہ ان کے لکھے ہوئے شعر پڑھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ کچھ باتیں عرض کر دیں، بہت سی رہ گئیں، ہم نے کوشش کرنی ہے۔ 1 رمضان یوم ولادت، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، قطب یزدانی، جامع الاسرار والمعانی، پیر پیراں، میر میراں، شاہ جیلاں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حسنی حسینی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی، ان کا یوم ولادت 1 رمضان۔ 2 رمضان یوم ولادت حضرت خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمت اللہ علیہ، اور کل ہوگی 3 رمضان۔ کل کون سی تاریخ؟ اس ہستی کا یوم وصال، یوم وفات، جس کا نام لینے کے لیے مجھ جیسوں کو سوچنا پڑتا ہے کہ یہ منہ اس لائق ہے یا نہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، کائنات اور جنت کی عورتوں کی سردار، وہ ہستی جو سارے نبیوں کے سردار کی بیٹی ہے، سارے ولیوں کے سردار کی بیوی ہے، سارے عاشقوں اور شہیدوں کے سردار کی ماں ہے، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ 3 رمضان ان کا یوم وصال۔ سنیو، کل کوئی سنی خالی نہ رہے، ہر ایک کے گھر میں افطاری ہو تو سیدہ کو ایصال ثواب کرنا۔ ان کو ضرورت نہیں ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ ان کی بارگاہ میں ہدیہ کریں گے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا۔ یہ کون ہستی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی کیا تو اس پر راضی نہیں کہ تو تمام جہانوں کی اور جنت کی عورتوں کی سردار ہو؟ اندازہ کریں شان کا۔ نہیں فرمایا، فاطمہ کی رضا میری رضا، اس کی ناراضی میری ناراضی، اور میری ناراضی اللہ کی ناراضی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ شرم و حیا کا وہ پیکر، وہ مخدومہ کائنات، سارے جہان کے سیدوں کی ماں، اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، بابا ملا تو فخر رسولان ما سلف، شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف، اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف، دونوں امام خلق کے
حاجت روا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے۔ اللہ علامہ اقبال جیسا شخص بات کر گیا، کیا کہتے ہیں؟ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰست، ورنہ گرد تربتش گردید میں، سجدہ برخاک او پاشید میں۔ علامہ اقبال جیسا شخص کہتا ہے مجھے نبی کی شریعت نے میرے پاؤں باندھ دیے، مجھے پابند کر دیا، مجھے نبی کے فرمان کا بہت پاس ہے، ورنہ مجھے حضرت سیدہ کی خاک مل جائے میں سجدہ کروں گا، ان کی تربت مل جائے تو میں